والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں درود و سلام کسی کی پڑھاؤ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، جب بھی کسی بھی مسجد میں داخل ہونا ہو تو داخلے کے فوراً بعد اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ پاک کے معصوم فرشتے ہر سانس کے بدلے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ مفت کا ثواب ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہاتھ آئے گی۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اس کو یوں تو اجازت نہیں ملے گی۔ اگر اعتکاف کی نیت کی تھی اور اعتکاف کی نیت بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، ثواب کمانے کے لیے ہو، یعنی اعتکاف کی نیت کی، کچھ دیر ذکر و درود کر لیا، 12 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیا، نفل عبادت کر لی، کچھ نہ کچھ اعمال خیر کر لیا، ہاں اب ضمناً کھانا پینا سونا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ کسی عاشق نے کہ خوب کہا، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا کیسی سعادت والی بات ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ درود پڑھنے میں برکتیں کتنی ہیں، درود پڑھنے میں رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہے، درود پڑھنے والا کس قدر بختور ہوتا ہے، درود پڑھنے والوں پر اللہ پاک کیسا مہربان ہوتا ہے۔ رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے روز اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ایسی فضیلت ہے، بندہ درود پڑھتا رہے، برکتیں حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بار پڑھے تو 10 رحمت، 10 بار پڑھے تو 100 رحمت، اسی طرح رحمتیں بڑھتی جا رہی ہے، بندہ درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود و سلام پڑھنے والے کیسے عشاق گزرے ہیں، درود و سلام پڑھنے والوں کو کیسی برکتیں نصیب ہوئی ہیں، درود و سلام پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں، میں اور میرے والد صاحب دونوں سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ یعنی راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت کیا خراب ہوئی، اسی سبب سے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب سفر کا معاملہ تھا،
اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر میں نے دیکھا کہ والد کا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا ہے. اب تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ معاملہ کیا ہے, ہم تو اچھے کام کے لیے جا رہے تھے. اب اس نے کہا کوئی انتظام تو نہیں ہے, اب کیا کرے. تو اس نے اپنا یہ ذہن بنایا کہ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو, دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو, اگر مدینے کی حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اب اس نے اپنا ورد شروع کر دیا, درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. اور سبحان اللہ, درود و سلام پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جس کی موت واقع ہوئی تھی اس کے چہرے پر پھیر دیا اپنا دست مبارک. اور جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیرا, وہ جو چہرہ سیاہ تھا سفید ہو گیا. سبحان اللہ. اب اس نے سوال کیا, معلوم نہ تھا اسے کہ کون ہے. عرض کیا کہ آپ کون ہیں جن نے شفقت فرمائی, جنہوں نے میرے والد پر یوں رحم کیا. حضور فرماتے ہیں کہ تو مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میں نے تیرے درود کی برکت سے یہ کام کیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ کوئی مسئلہ آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی غم گھیر لے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے حضور پر درود پڑھنا ہے. تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کریں گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ درود پڑھیں گے دنیا میں برکت حاصل ہوگی, درود پڑھیں گے قبر میں برکت حاصل ہوگی, درود پڑھیں گے آخرت میں یوں برکت حاصل ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کے شفاعت کروں گا. انشاءاللہ آج سے ذہن بنا لے کہ کثرت سے درود پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنا کیا ہے, کس انداز میں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ ہو جائے. مختلف اس کے سیغے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علی محمد, یہ بھی درود پاک ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم, یہ بھی درود پاک ہے. مختلف سیغے ہیں, تو یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے. اچھا, کثرت سے درود پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو 300 یا اس سے زائد مرتبہ درود پڑھنے میں کامیاب ہو گیا, اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہوگا. یہ ذہن بن جائے کہ نسبت کوئی حاصل ہو جائے. شہدائے بدر کی بھی برکت حاصل ہو, غازی بدر کی بھی برکت حاصل ہو. 313 مسلمان بدر میں شامل تھے, ان کی نسبت سے یہ ذہن بنائے کہ روزانہ انشاءاللہ 313 بار درود و سلام پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا. اس سے بیشتر الحمدللہ امام صاحب سے بہترین تقریر سماعت فرما رہے ہوں گے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں کیا ہے, آپ کی سیرت پاک کیا رہی ہے. میں بھی انشاءاللہ کچھ معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ سوجل, کچھ سیکھنے بھی ملے گا, اور انشاءاللہ جب سیکھیں گے عمل کریں گے تو دنیا میں بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ قبر میں بھی اس کی بہاری نصیب ہو سکتی ہے. آج اللہ کی رحمت سے خواجہ خواجگان جی
خواجہ خواجگان فقر ہندوستان خواجہ معین الحق والدین حضور سیدی غریب نواز رحمت اللہ تعالی آج اجمیر شریف میں بڑی دھوم دھام سے آپ کی چھٹی منائی جا رہی ہوگی. الحمدللہ دور دراز سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور پھر ٹرینیں بھر بھر کے بلکہ اسپیشل ٹرینوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس میں بھی ٹھیک ٹھاک افراد اجمیر شریف پہنچ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی بار بار اس دیان کی حاضری نصیب فرمائے. اس نے کیا خوب لکھا ہے نا, غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی, تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی, غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے, لوگ ایسے نہیں جاتے. غریب نواز رحمت اللہ علیہ ان کے دربار میں جو جاتا ہے اور صدق دل سے طلب کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہے, اللہ کے محبوب ہے, اللہ کے دوست ہے, اللہ عز و جل پر ان کا ایسا مضبوط اعتقاد و عقیدہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ اپنے منگتوں کی جھولیاں بھرتے چلے جاتے ہیں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, خواجہ خواجگان کا نام نامی اس میں گرامی ہے. یہ بہت سارے افراد ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ نام کیا ہے. اب وہ منقبت تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے, لوگ یہ سنتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے. اچھا کس کو معلوم ہے, صرف ہاتھ اٹھائے کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام نامی کیا ہے, اصل نام ہے. یاد بھی ہوگا مگر جھجک بھی ہوتی ہے, تو میں آج عرض کر دیتا ہوں, توجہ میں رکھیے گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے. کیا ہے؟ حسن ہے. جی, معین الدین آپ کا لقب ہے, خواجہ غریب نواز آپ کا لقب ہے, نام کیا ہے؟ حسن. اور سنجر میں آپ کی ولادت ہوئی, آپ سنجر کے رہنے والے تھے, اس لیے اس شہر کی نسبت سے سنجری کہا جاتا ہے. جی, حسن سنجری اجمیری, اس لیے کہ آپ اجمیر شہر میں آپ کی نورانی تربت ہے, اس کی نسبت سے اجمیری کہا جاتا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے محبوب ولی ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہند کی سلطنت عطا فرمائی ہے. آپ سلطان الہند ہیں, آپ ایسے ولی کامل ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی قدرت عطا فرمائی کہ آپ خود نہیں, اپنے مرید کو آپ نے کاسا دیا اور انا ساگر اس میں سما گئے. تو یہ یاد رکھے, حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, تو بندہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے, اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے. اور اللہ جسے اپنا دوست بنا لے, جسے اپنا محبوب بنا لے, جسے اپنا ولی بنا لے, جس سے اللہ پاک محبت کرنے والا بن جائے, تو سبحان اللہ, اللہ پاک اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے بندہ دیکھتا ہے, اللہ پاک اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. علماء اس کی تفسیری بیان کرتے, یہ نہیں کہ اللہ ہاتھ بن جائے, بلکہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقبول بندہ ہوتا ہے, جو ولی کامل ہوتا ہے, جو اللہ عز و جل کا دوست ہوتا ہے, اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی آنکھوں میں ایسی نورانیت عطا فرماتا ہے کہ وہ دور و نزدیک کا دیکھ لیا کرتا ہے. اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہے تو بندے کے سینے کو دیکھتی ہے. اللہ والے دیکھتے ہیں تو دلوں کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں. ان کے کان میں اللہ ایسی طاقت عطا فرماتا ہے, ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ بندہ دور سے بول رہا ہے, دور سے پکار رہا ہے, تب بھی وہ ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نورانیت عطا فرماتا ہے, ایسی طاقت عطا فرماتا ہے, ایسی قوت عطا فرماتا ہے, ایسی عظمت عطا فرماتا ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کی طاقت سے بندوں پر خصوصی کرم کی بارش فرماتا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا عرس مبارک رجب المرجب ہے. آج یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہیں, کئی نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, کئیوں سے اگر پوچھا جائے کہ اسلامی مہینوں کے نام بتائے تو بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کون سا پہلا مہینہ, درمیان کا, کیسا. مگر انگریزی پوچھا جائے تو سب کے ذہن میں ہوگا جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یوں 12 مہینے یوں گنا لیں گے. یہ نہیں معلوم ہوگا کہ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, یہ معلومات نہیں ہوتی. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ اس کی معلومات نہیں ہوتی. مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنوری کا مہینہ ہے, فروری کا مہینہ, ابھی جو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, آج 26 تاریخ ہے, 31 دسمبر آنے والا ہے. بہت ساری معلومات انگریزی طور پر تو ہمیں ہوتی, اسلامی معاملات ہم پر یعنی اس پر ہم خاص توجہ نہیں دیتے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی, رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے, تعظیم والا مہینہ ہے. 4 مہینوں کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت زیادہ برکت والے مہینے ہیں. اور رجب یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے, اسے اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ بیج بونے کا مہینہ ہے, اس میں بندہ زیادہ عبادت کر لے. یہ یاد رکھے, جس طرح ان مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے, نیک اعمال کرنے کا ثواب زیادہ ہے, اچھائی کرنے کا ثواب زیادہ ہے, اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے, وہیں پر علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بندہ خطائیں کرے, نافرمانیاں کرے, گناہ کا کام کرے, حرام کام کرے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے. اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, رجب المرجب یہ مبارک مہینہ, اب اس کے آنے پر, اس کی آمد پر ہمارا اہتمام کیا ہوگا؟ کیا رجب المرجب کی آمد ہوئی, ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ رجب المرجب کی آمد ہوئی, کیا ہم نیک اعمال کی طرف بڑھ گئے؟ رجب المرجب کی آمد ہوئی, کیا ہم نے قرآن تلاوت کا سلسلہ, قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیا؟ ماہ رجب المرجب کی آمد ہوئی. کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو رجب کی آمد ہوتے ہی روزہ رکھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ باقاعدہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ پہلے دن کا بھی روزہ رکھا جائے, دوسرے دن کا بھی روزہ رکھا جائے, تیسرے دن کا بھی روزہ رکھا جائے, کیونکہ فضیلت بیان کی گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھا, اللہ پاک اس کے 3 سال کے گناہوں کو اسے کفارہ بنا دیتا ہے. جس نے دوسرے دن کا روزہ رکھا, اللہ پاک 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. جس نے تیسرے دن کا روزہ رکھا, اسے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. پھر تیسرے کے بعد جب بھی بندہ روزہ رکھے, 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رجب کی آمد ہوئی, مگر ہمارا معاملہ یہی ہے کہ گناہوں میں پھنسے ہوئے. کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو نمازوں کی سود بود نہیں ہے. اب دیکھیے, غریب نواز سے محبت کرتے, محفلیں سجاتے ہیں, غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں, نذرانے لٹا رہے ہوتے ہیں, غریب نواز سے محبت کے نام پر گھر سجا رہے ہوتے, بسا اوقات محلے سج رہے ہوتے, دیگیں بن رہی ہوتی ہیں,
مگر آپ اور ہم غور کر لیں کہ کیا ہماری عشاء کی نماز اس وقت ہوتی ہے؟ کئی ایسے افراد ہیں جو محافل میں شامل ہوتے ہیں، ذکر میں شامل ہوتے ہیں، اللہ والوں کے مناقب میں شامل ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی نماز عشاء بھی ترک ہو جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہیں تو فجر بھی ان کی خالی ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ دیکھیں اللہ والوں کا معاملہ کیا تھا، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے، یا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح کے بزرگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کی عادت کریمہ یہ رہی، ان کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی ایک وضو کیا تھا عشاء کی نماز کے لیے، اور وضو ایسا برقرار رہا کہ انہوں نے 40 سال تک کے فجر کی نماز ادا کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ اسلامی بہنیں گھروں میں نماز نہیں پڑھتی، اسلامی بھائی نماز کے لیے تیار نہیں ہے، مسجدیں ہماری خالی ہے، جگہ جگہ مسجدیں تو بن گئی ہے، فجر کی نماز میں آپ خود جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی صحیح بات ہے۔ ایک صف مشکل سے بنتی ہے بعض مسجدوں میں۔ ارے غریب نواز تو ایسے نمازی تھے، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے نماز کے پابند تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایسا کام لیا کہ 90 لاکھ لوگوں کو تقریباً آپ نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخلہ کرایا، اور ان کے نام لیوا، ان سے محبت کرنے والے، ان کی نیازیں کرنے والے، ان کے عقیدت مند نماز سے خالی ہے۔ ارے بولتے ہیں وہ ظہر پڑھ لیتا ہو، عصر پڑھ لیتا ہو، اور فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ بہت لوگ یہ بولتے ہیں بھائی کسی بات کرو، آپ پر ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس نے 1 وقت کی نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے محفل کرنا، اس طرح سے ذکر میں بیٹھنا، اس طرح اجتماع کرنا، اس طرح جلسہ کرنا، یہ مستحب کام ہے، مگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ افضل کام ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ کئی لوگ ہیں آج ہی غور کر لیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کیا میں نے نمازیں ادا کی؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ غریب نواز سے محبت کرتے ہو، غریب نواز نمازی بنانے والے، مسجدیں بنانے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، غریب نواز مسجدوں کو آباد کرنے کا ذہن دینے والے، مگر غریب نواز سے محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہے؟ بھائی نیاز کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ جگہ جگہ کھیر بٹ رہی ہے، جگہ جگہ نیاز کے نام پر ٹھیک ہے لنگت، یہ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اللہ کی رحمت سے بزرگوں کی نیاز کرتی رہے گی انشاءاللہ، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، مگر جہاں ہم نیازی ہیں، جہاں ہم نیاز کر رہے ہیں وہیں پر ہم نمازی بھی رہے۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہے، خود تو نماز پڑھتے گھر والوں کو تلقین نہیں کرتے، خود نمازی ہے، گھر سے مسجد کی طرف جائیں گے تو آہستہ سے دروازہ کھولیں گے تاکہ کوئی اٹھ نہ جائے۔ ارے بھائی فجر کی نماز کے لیے سب کو اٹھانا چاہیے، فجر کی نماز بچے بھی پڑھے، بڑے بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، گھر کی خواتین سب پڑھے، مگر افسوس انداز ہمارا یہ ہو گیا ہے، غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے محبت کر رہے ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں۔ اب غریب نواز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ کے متعلق ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ناظرہ ختم کیا اور اس کے بعد آپ نے حفظ قرآن بھی مکمل کیا۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ روزانہ 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ یہاں حال یہ ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، ادغام کیا ہے، اخفاء کیا ہے، اظہار کیا ہے، اقلاب کیا ہے، مد متصل کیا ہے، مد لازم کیا ہے، مد لین لازم کیا ہے، مد عارض کیا ہے، گناہ کرنے کی قواعد نہیں معلوم ہے، ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں اگر سورہ فاتحہ پڑھنے بولے تو سورہ فاتحہ ان کو درست نہیں آتی۔ بھائی مسلمان ابن مسلمان ہو، ہمارے باپ دادا مسلمان،
مگر ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن ہمیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. یہ یاد رکھے فرمایا گیا کہ جتنا نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا یاد کرنا فرض ہے. کیونکہ اگر دیکھ کر کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو قرات نماز میں فرض ہے. سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا واجب ہے. اس کے ساتھ کم از کم 3 آیات کو ملانا واجب ہے. بندے نے سورہ فاتحہ پڑھا اس کے ساتھ کوئی سورہ نہیں ملایا اس نے واجب ترک کر دیا. تو 3 آیات یا ایک چھوٹی سورت یا بڑی سورت پڑھنے والے بڑی سورت پڑھتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. بعض جگہوں پر وہی انداز ہے, الف بے تے سے بھی وہی چل رہا ہے. مجہول طریقہ, معروف طریقہ معلوم نہیں ہے, یا پہلوں نے جس طرح یاد کیا ہے اسی انداز میں وہ پڑھتے جا رہے ہیں. بعض لوگ سیکھنے کا بھی جذبہ نہیں رکھتے. ماہ رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے 2 قرآن ختم کر لیا, میں نے 3 قرآن ختم کر لیا, مگر انداز یہ ہے کہ درست بسم اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا, پڑھنا ہے مگر منزل من اللہ, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس طرح قرآن پڑھنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے اعتبار سے پڑھ لیا جائے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں. ہر حرف میں فرق ہونا لازم ہے, قاف اور کاف میں فرق ہونا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا چونکہ ہم اصلاحی اجتماع میں شامل ہوئے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد, اس میں قل جو نقطے والا قاف ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے, فرما دیجئے, اور ایک ہوتا ہے قل ڈنڈی والا قاف قل. اگر کسی نے قل هو اللہ احد کہا چھوٹے قاف سے جیسے ڈنڈی والا قاف, تو اس کا معنی کیا ہوا؟ کھا لیجئے اللہ ایک ہے. پورا معنی تبدیل ہو گیا نا. کل کا مطلب ہوتا ہے کھا لو, قل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے, کہہ دیجئے. قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. کتنا فرق ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھے کہ نماز میں اگر معنی میں تبدیلی آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نماز صحیح انداز میں پڑھائی نہیں آتی, غریب نواز سے محبت کی بڑی بات کرتے ہیں. ہر چھٹی کو ہو سکتا ہے غریب نواز کے دربار میں پہنچتے ہو, اچھی بات ہے. دیکھیں میں نیک عمل کے متعلق ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی سیرت کو تو اپنایا جائے, غریب نواز کے انداز کو تو اپنایا جائے, غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فرامین پر تو عمل کیا جائے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان نماز راز ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے گویا اللہ پاک اور بندے کے درمیان یہ راز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے. مگر افسوس نماز صحیح نہیں پڑھنے آتی, رکوع کرتے تو رکوع برابر نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کا چور بدترین چور ہے. اب نماز کا چور کون ہے؟ بتایا گیا کہ نماز کا چور وہ ہے جس نے اپنے رکوع کو درست نہیں رکھا, جس کے سجدے برابر نہیں ہے, جس نے اپنے نماز کو صحیح انداز میں ادا نہ کیا, تو وہ نماز کا چور ہے. دیکھیے دنیاوی چور ہے نا, کچھ نفع بھی حاصل کر لیتا ہے, کچھ فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے, مگر جو نماز کا چور ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اور کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بندے 70 سال تک 80 سال تک نمازیں پڑھیں گے اور ان کی نمازیں ایک کالے کپڑے میں باندھ کر ان کے منہ پر مار دی جائیں گی. اور یہی معاملہ رہے گا کہ ان کے رکوع برابر نہیں ہوں گے, ان کے سجود برابر نہیں ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ, اس پہ مکمل سیدھا کھڑا ہونا, اس کو قوما کہتے ہیں, یہ واجب ہے. سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, فوراً وہ سجدے میں چلے جاتے. ارے بھائی سیدھا کھڑا ہونا واجب تھا, آپ نے واجب کا ترک کیا, کتنی جلد بازی ہے آپ کو. ارے بھائی آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے, اپنی نیند چھوڑ کر آئے, اپنا دھندا چھوڑ کر آئے, اپنے جاب چھوڑ کر آئے, اور آپ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہو تو ناقص پڑھ رہے ہو. آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہو تو ادھوری پڑھ رہے ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہو تو ایسی نماز نہیں پڑھ رہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی طرف جائے.
بلکہ نماز آپ کی کیسی ہے، برابر آپ نے قوما نہیں کیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر. پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اب اس میں بھی صحیح نہیں بیٹھتے، اللہ اکبر اللہ، پھر واپس جلدی. ارے ایسی کیسی جلدی بازی بھائی؟ آپ کا یہ واجب ادا نہیں ہو رہا، اور واجب ادا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز درست نہیں ہو رہی. آپ نے نماز میں چوری کی اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان در نقصان ہو رہا ہے. پھر بعض لوگ سجدہ کرتے تو وہ پیچھے انگلیاں کھڑی ہوتی سجدے کی حالت میں، حالانکہ تین تین انگلیوں کا یہ مڑ جانا واجب ہے سجدے کی حالت میں. اگر نہیں موڑا تو نماز اس کی درست نہیں، اس کا سجدہ درست نہیں. جب سجدہ اس کا درست نہیں ہے تو اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. بہت سارے افراد ایسے بھائی کہ وہ لٹکا رہے ہوتے پیر. ارے بھائی طریقہ سیکھو، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، ان کی بارگاہ میں اپنی نماز بتاؤ کہ حضرت میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا نماز پڑھنا درست ہے، یہ میری تلاوت درست ہے، یہ میرا رکوع درست ہے، یہ میرا سجدہ کرنا درست ہے. تو وہ نشاندہی کریں گے کہ جناب آپ اتنے سال سے پڑھ رہے، یہ غلطی ہو رہی ہے. پھر بھی اچھی بات ہے، آپ چلے گئے ان کی بارگاہ میں، امام صاحب سے پوچھ لیا آپ نے، پھر بھی اچھی بات ہے کہ آپ کی آئندہ نمازیں تو درست ہوگی. اللہ توفیق دے، زندگی دے تو بندہ اور نمازیں درست تو پڑھ سکتا ہے. آپ نہیں جاؤ گے اپنے ذوق میں جو بچپن میں سیکھا تھا، جو پڑھا تھا اسی انداز میں پڑھیں گے تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں نماز کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے آپ کے فرامین میں ہے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو با طہارت سوتا ہے، با طہارت سونے والوں کے متعلق فرمایا گیا جو بندہ با طہارت سوتا ہے تو فرشتہ گویا رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. مفہوم کی اس طرح بیان کیا گیا کہ غریب نواز فرماتے با طہارت سونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب با طہارت سونے کا معاملہ ہمارا نہیں. اب صحیح عرض کروں نا کہ کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو غسل کرنا بھی صحیح نہیں آتا، کہ صحیح انداز میں نہ غسل کرنا آتا ہے نہ وضو کرنا آتا ہے، بلکہ سپیڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. کئیوں کا معاملہ الگ ہے. غسل تو پتہ نہیں کس انداز میں کرتے، وضو کا دیکھا جاتا ہے نا کہ جناب ان کا وضو ہی درست نہیں ہے، جلد بازی میں یہ حصہ ان کا سوکھا رہ گیا، یہ ٹوٹی کے پاس والا حصہ سوکھا رہ گیا، جلدی پانی مار دیا. یہ پانی بہانا فرض ہے. 4 فرائض ہے وضو میں. نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 1/4 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ فرض ہے، یہ وضو کے اندر فرض ہے. اور اس میں اگر جلد بازی کرے تو نقصان ہے. جس کا غسل درست نہ ہو، جس کا وضو درست نہ ہو، آپ بتائیے کہ اس کی نماز قبول ہوگی؟ امام صاحب کو جو وساوس آتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، یہ مقتدیوں کے غسل اور وضو کی وجہ سے ہوتا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو سہو ہوتا ہے تو یہ مقتدیوں کی وجہ سے بسا اوقات ہوتا ہے کہ مقتدیوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جن کا وضو صحیح نہیں ہے، جن کا غسل صحیح نہیں ہے، اور جن کی وجہ سے امام صاحب کو سہو ہوتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو غسل کرنا صحیح نہیں آتا، ہم مسلمان ہیں، ہم کو وضو کرنا صحیح نہیں آتا. اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے انداز پر عمل کرنا ہے. غریب نواز رحمت اللہ علیہ نمازی ہے، غریب نواز رحمت اللہ علیہ تلاوت قرآن کرنے والے تھے، غریب نواز رحمت اللہ علیہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں پر خاص شفقت فرمانے والے تھے. اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا کردار ایسا پاکیزہ تھا، آپ سے لوگ ایسی محبت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ کا کردار بڑا ستھرا تھا. آج ہمارا کردار ابے تبے سے تو بات ہوتی ہے، بعض ایسے کہ جن کی زبان پر گالیاں ہوتی ہیں،
بچوں کی ماں کو روزانہ پتہ نہیں ہزاروں مرتبہ گالیاں دیتے ہوں گے. بچوں سے بات کرتے تو گالی دے کر بات کرتے. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ طریقہ اپنا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ہماری شریعت یہ نہیں بتاتی، نہیں سکھاتی. ہمارا اسلام یہ نہیں بتاتا. ہمارا اسلام تو شفقت کی باتیں کرتا ہے، ہمارا اسلام تو محبت کی باتیں کرتا ہے، ہمارا اسلام تو اچھی تربیت کی باتیں کرتا ہے. غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بندے کے اندر 3 خصوصی خوبیاں ہونی چاہیے. سخاوت دریا جیسی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو سخاوت دریا جیسی ہو، شفقت آفتاب جیسی ہو. سورج جس طرح چاہے بندہ گناہگار ہو، چاہے نیکوکار ہو، چاہے اچھا ہو، اچھی صحبت اختیار کرنے والا ہو، بری صحبت اختیار کرنے والا ہو، وہ سورج سب کو روشنی دے رہا ہوتا ہے. شفقت آفتاب جیسی ہو. اور آپ فرماتے ہیں تواضع عاجزی زمین جیسی ہو. سب کے لیے بچھی ہوئی ہے، کسی خاص کے لیے نہیں، سب کے لیے زمین بچھی ہوئی ہے. تو عاجزی اختیار کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. یاد رکھیں جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا بد اخلاق بندہ ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کے مانند ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنے بچوں کے معاملے میں بھی اخلاق والے ہونا ہے، اپنے بچوں کی امی کے معاملے میں بھی اخلاق والے ہونا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ کسی نے پانی ڈال دیا، پڑوسی نے پانی ڈال دیا، آستین چڑھا دی. اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کون ہے، گالی گلوچ کر کے جھگڑے کا ماحول ہے. بھائی پانی آیا سوکھ جائے گا، صبر کر لو. تھوڑا سا کسی نے پیپر کسی کے سامنے گھر کے آگے آ گیا، ہماری کھوپڑی گرم ہو جا رہی ہے. یہ کون ہے ہمارے گھر کے سامنے کچرا لے کر آ رہا ہے؟ گالی گلوچ شروع ہو جاتی. بچوں میں آپس میں تھوڑی انبن ہوئی، بڑے لوگ لڑ جاتے، بلکہ ایسا لڑتے ہیں کہ بسا اوقات چوڑیاں نکل جاتی ہے، چاقو نکل جاتی ہے، لکڑے بمبو نکل جاتے ہیں. میرے بچے کے ساتھ بھائی بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ابھی ناراض ہوئے بھی دونوں آپس میں ہو جائیں گے صحیح، مگر ماں باپ بالکل ٹھن جاتے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. ہمارا اسلام نرمی سکھاتا ہے فلاں وہ کامرانی، نرمی وہ آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے تھوڑی سی نادانی. ہمارا اسلام نرمی سکھاتا ہے، ہمارا اسلام حسن اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ماں باپ سے محبت سکھاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ماں باپ کے متعلق ہے کہ باپ راضی تو رب راضی، ماں کے قدموں کے تحت جنت. یہ ہمارا اسلام بتا رہا ہے. آج ماں باپ کا بندہ ادب نہیں کر رہا، جو وہ کیا بولتا ہے انگلی دکھا کر، کیا کیا تم نے میرے لیے. باپ کو انگلی دکھائے، کیا کیا تم نے میرے لیے. اتنی زندگی گزر گئی، تم نے برابر نہ مجھے پڑھایا، نہ مجھے برابر سکھایا. میں کام کرتا ہوں تو اپنے حساب سے کرتا ہوں، تم نے کیا کیا میرے لیے. آنکھ دکھا کر بات کر رہا ہے. قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور یہاں ماں باپ کے متعلق بندہ آستین چڑھا رہا ہوتا ہے. بعض جگہیں تو ایسی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ماں باپ پر بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. ایک بچہ اسکول جایا کرتا تھا، 9th-10th کا اسٹوڈنٹ ہوگا. اب جب گھر پہ آیا، ایک بار ماں نے بیگ چیک کیا تو کچھ نشے کی چیز ملی. ماں پریشانی کیا ہے؟ کہیں ایسے ابھی کالج کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑی کلاس کی بات نہیں، انجینئرنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات نہیں ہو رہی BCom BSc کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. 9th-10th کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے بیگ میں نشے کا پاؤڈر نظر آیا. میں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا نہیں میرے لوگ. کہا کہ تمہارے ابا کو بتاؤں گی. کہا نہیں معاف کر دو، غلطی ہو گئی، میری نہیں کسی اور کی. اب جو تو بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر ماں کا ذہن بنا کہ بچے کا بیگ تو چیک کریں. پھر اس میں وہ پاؤڈر نظر آیا، نشے والی چیز نظر آئی. کہا کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس. اب وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں.
اس کی ماں نے کہا اب تمہارے کو سزا اس کی ملنی ہے، تمہارے باپ کو بتاؤ گی تم ایسا کرتے ہو، اسکول میں جاتے ہو اور یہ کرتے ہو، یا اسکول میں بھی صحیح جاتے ہو کہ نہیں، یہاں وہاں گھومتے ہو، ایسا کرتے ہو۔ اب اس نے آؤ دیکھا نہ پاؤ، ایک گملہ پڑا ہوا تھا، پوٹ پڑا تھا، اس نے اٹھایا وہ مٹی کا پوٹ اپنی ماں کے سر پہ مار دیا، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی حالات ایسے۔ پھر ایک شخص کے متعلق ہے کہ جناب نشے کا عادی ہو گیا تھا، چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، پتہ نہیں کس کس قسم کی یہ نشے والی چیزوں کی اس کو عادت ہو گئی تھی۔ اب وہ بار بار یہ چیز لیا، اس کو بیچا۔ وہ نشے بازی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی پیسے ختم ہو گئے تو اب کیا کریں گے، قیمتی چیز کیا ہے بھائی، ہنڈا اور وہ بھی چھوڑتے، برتن بھی نہیں چھوڑتے، مٹکا بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی اٹھا اٹھا کے پیتل کی جو چیزیں ملی وہ اٹھا کر اس نے بیچا، اس سے نشہ کیا۔ اس کی ماں کو معلوم پڑے سب چیزیں جا کر رہی ہے، پیسے، اب اس نے پیسہ دینا بند کر دیا۔ جس کو یہ عادت لگ جاتی نا اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے بھی محلے میں ایسے بہت سارے درود پاک پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، آگے آ جائیے، پیچھے والوں کو جگہ ملے۔ اب وہ تھا پیسے والا مگر اس کی ماں کو اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا، جب پتہ چلا کہ یہ چیزیں کہاں گئی، اب ماں نے تو پیسہ دینا بند کر دیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ امیر زیادہ تھا، اس نے کیا کیا، پیسے بھی نہیں مل رہے، چیزیں بھی بیچنے کے لیے نہیں ہے، اور سونا جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے، تو اس نے ماں کا قتل کر دیا۔ اس لیے کہ بالکل وہ نشے میں ایسا دھن تھا کہ بھائی کسی طرح بھی نشہ مل جائے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے نشیلے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایک جگہ دیکھا کچرا کنڈی کے پاس ایک نشہ کرنے والا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ دھاگا باندھ رہا تھا۔ میں نے دھاگا کیوں باندھ رہا ہے؟ باندھا یہاں باندھ رہا ہے، یہاں باندھ رہا ہے، پیر میں باندھ رہا ہے، یوں کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے انجیکشن نکالا اور نسیں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہاں پر اس نے انجیکشن لگایا، یعنی نشے کا انجیکشن لگانے کے لیے وہ اپنی نسیں ہو، اور بسا اوقات نسوں میں جو انجیکشن لگتا ہے نا اس کی وجہ سے نسیں دکھنا بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جیسے تیسے باندھ باندھ کر اس نے نس کو دیکھا اور نس سے نشہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ نشے میں دھنے۔ اچھا بعض لوگ بولتے ہیں وہ فلاں دربار میں گیا تھا، کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا میں، کوئی درگاہ پہ گیا تھا، درگاہ کے پاس ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت کیسے تھے، بڑے بڑے بال تھے ان کے، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، کپڑا بھی بالکل مزہ نہیں، ایسا لگا تھا کہ ہفتے 10 دن میں ایک بار شاید کپڑا چینج کرتے ہو، اور وہ کش پہ کش لگا رہے تھے، دم پہ دم لگا رہے تھے، مال دم مٹے کے ہم کمائے دنیا کھائے ہم، یہ لگا ہوا تھا۔ اب وہ بعض نوجوان جو منچلے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ارے بھائی پہنچے ہوئے، وہ پہنچے ہوئے نہیں ہے، وہ جنت کی طرف نہیں، ہاں جہنم کی طرف ضرور پہنچے ہوئے۔ ان کو نہ نمازوں سے کوئی سروکار، نہ عبادت سے کوئی سروکار، ان کا حال ہی ہے کہ ان کو بولے بھائی نماز، بولے مکے میں نماز پڑھتے، مدینے میں نماز پڑھتے، بھائی کیسے نماز پڑھتے، کھانا کہاں کھاتے ہو، کھانا بھی وہی کھاتے ہو کیا، کھانا یہاں کھا رہے ہیں اور بات کرتے مکے میں پڑھ رہے نماز مدینے میں، ارے حضرت روزانہ آنکھ بند کرتے تو بغداد پہنچ جاتے، بھائی ہم بھی پہنچ جاتے۔ اگر کسی نے مدینے کی حاضری پایا تو تصور جمائے تو پہنچ جائے گا وہ۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ڈھونگی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو پھنسا رہے، نوجوانوں کو پھنسا رہے، کہتے تمہاری نماز معاف، میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ارے تمہارا ٹھکانہ نہیں جنت میں جانے کا، اور تم کیا دوسروں کو لے کے جاؤ گے جنت میں۔ بہت سارے معاذ اللہ ایسے افراد آ گئے ہیں جو نمازوں کا انکار کرتے۔ قرآن میں کہاں گیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو نا، ہم قائم کر رہے ہیں، آنکھوں سے قائم کر رہے ہیں، ہم آنکھ بند کر رہے ہیں تو قائم ہو جا رہی ہے، کیسی قائم ہے کہ کفر تک بندہ پہنچ جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، صحیح عرض کر رہا ہوں کہ وہ پہنا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ یاد رکھے کہ بال جو ہے نا کندھوں تک سنت ہے،
اگر کسی نے بڑے بھی کیا ہے، زلفیں رکھنا سنت ہے، آدھے کان تک، پورے کان تک، یا اتنے بڑھ جائے کہ شانوں کو چومنے لگ جائے، اس سے بڑے بال کرنا حرام ہے۔ اور وہ اسی کے پیچھے گھوم رہے جو حرام کام کر رہا ہے۔ اب مجذوب بھی تو نہیں ہے، وہ کھا رہا پی رہا سب اس کو معلوم ہے۔ مجذوب تو دنیا سے طالب ہوتا ہے، اس کو تو کچھ خبر نہیں ہوتی، ان کی مثالیں الگ ہے، مگر یہ مجذوب بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، پیسہ کتنا ہے سب معلوم ہے، نذرانہ کتنا مل رہا ہے سب معلوم ہے، کیا بن رہا ہے، آج مرغا بنا ہے کہ بکرا بنا ہے سب معلوم ہے۔ جب نماز کی بات آئے تو پھر وہ جی بات کرتے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے نوجوانوں کو بچائے۔ بعض لوگ مرید ہو جاتے ہیں وہاں سے، بولے فلاں درگاہ کے پاس وہ حضرت بیٹھتے ہیں نا، ان کا مرید ہو گیا۔ ارے بھائی وہ کیا کرتے؟ بولے بس وہ بس حکا اور وہ ان کا کام یہ دھواں دھواں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی اسلام ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے نشہ کرنے والے، ان کے لیے تو وجہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ حضرت وہ تو نشہ کرتے تو میں بھی، بھائی وہ صحیح نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں ہے۔ جو عالم دین ہے، جو مفتی اسلام ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، وہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا۔ اور جو جاہل ہے، جن کے بال ایسے ہیں کہ اگر وہ سینوں کی طرف لے آئے تو ایسا لگتا ہے کہ سانپ کی طرح ان کے اوپر چل رہا ہے، بال تو اتنے لمبے لمبے بال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نہیں ہے شریعت میں، بلکہ نفاست کا ذہن دیا گیا ہے، شریعت میں پاکیزگی کا ذہن دیا گیا ہے، اسلام میں صاف صفائی کا ذہن دیا گیا ہے۔ ان کو دیکھا جائے تو مجھے بڑی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ ان کے ہونٹ بھی چھپے ہوئے، بال ایسے ہوتے ہیں، اور کوئی بولو تو دیکھو یہ جلتے ہیں۔ ارے یار ہمارا اور تمہارا جلنے کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک سے میں نے کہا، بات چیت ہوئی، بولے یہ مولانا لوگ ہیں نا، یہ پیر فقیر لوگوں سے جلتے ہیں۔ کیا بولا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کو جلنے سے کیا ملے گا؟ ان کو حسد کرنے سے، وہ ہے کون کہ جن سے حسد کیا جائے؟ بولے نہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں نا، ارے بھائی ان کے پاس دو چار آتے ہیں، ان کے پاس تو پوری جماعت ہے، ماشاءاللہ ہر جمعہ کی نماز میں 500 1000 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بولے نہیں یار دیکھو ایسا ہے ویسا ہے، بولا دیکھو غلط بات کرو۔ جو بات شریعت کی ہے یہ یاد رکھیں، یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ پہلے شریعت ہے بعد میں طریقت ہے۔ یہ نہیں کہ بولے ہم طریقت والے، ہم شریعت والے ہیں۔ ارے بے وقوف آدمی، اس طرح سے بولنے سے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہم شریعت والے نہیں ہو، یہ کیا بول دیا آپ نے؟ ہم پہلے شریعت والے ہیں، بعد میں طریقت کا معاملہ آتا ہے۔ ہم شریعت اور طریقت دونوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، غازی ملت کے خوب فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے، سر پر جو بال ہے نا، یہ مثال دی ہے کہ شریعت بال ہے اور طریقت اس کے درمیان مال ہے۔ بال ہوگا، سر پہ بال کا معاملہ ہوگا تو مانگ نکلے گی نا، سر پر بال ہی نہیں ہے تو پوری مانگ ہی مانگ ہے۔ تو شریعت یہ بتایا گیا کہ بال کے مانند ہے اور اس کے درمیان جو مانگ ہے یہ طریقت کے ہے۔ شریعت پر عمل ہو تو طریقت کی برکتیں ملے گی۔ اب بولے میں حق اور ہو کرتا ہی رہتا ہوں، باقی کچھ نہیں کرتا، نہیں چلے گا ایسا۔ یاد رکھیں کہ یہ نشیلے لوگ، یہ گردلے لوگ، یہ شریعت پر عمل کرنے والے نہیں۔ میری بات آپ کو ایسی لگ رہی ہوگی، میں سنتا ہوں بھائی، کوئی پیٹرول کا لے رہا ہے بھائی، اس سے نشہ حاصل کر رہا ہے، کوئی دوائیاں لے رہا ہے، بٹن لے رہا ہے، بٹن کھا کھا کے وہ اپنے آپ کو بالکل لگا ہوا ہے ایک دم دھنی۔ بعض دیکھے تو کھانسی کی دوا پیتا جا رہا ہے، بھائی کتنی دوا پی لی؟ 3 بوتل پی لی، کیوں پی لی؟ نشہ آئے گا اس سے۔ نشے کے لیے مختلف چیزیں لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نشہ، ہر طرح کا نشہ اسلام میں حرام ہے، اور حرام کرنے والا کام جو بھی کرے وہ جہنم کی طرف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر طرح کا نشہ حرام ہے۔ حضور نے پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ اگلے زمانے میں شراب کے نام کو بدلا جائے گا۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ لوگ شراب کے نام کو بدل بدل کر شراب پیئیں گے۔ برابر ہے، بیئر نام رکھ دیا ہے شرابی ہے، وہ وائن نام رکھ دیا ہے شرابی ہے، وہ شیمپین نام رکھ دیا ہے شرابی ہے، وہ وسکی نام رکھ دیا ہے شرابی ہے، وہ بہت سارے نام بدل دیے، مگر وہ ہے شراب۔ شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے، شراب یہ برائیوں کی ماں ہے،
نشے والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے دنیا میں تو تباہی ہے ہی، آخرت میں بھی برباد ہے۔ نشے والا بسا اوقات بیوی اور بہن میں فرق محسوس نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے، ماں اور زوجہ میں اس کو فرق نہیں آتا، اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے اور معاذ اللہ رب العالمین نہ ہونے کا وہ کام کر لیتا ہے۔ کئی نوجوان ہیں جہاں اندھیرا ہے، جہاں سناٹا ہے، وہاں پر یہ دھواں کر رہے ہیں۔ آپ کی بھی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر بلب نہیں لگا، ان کا اڈا وہی ہے، جہاں پر روشنی نہیں ہوگی وہاں پر ہم جائیں گے۔ کئی پیسے والے اس میں گرفتار ہیں، ہمارے بچے بھی، ہمارے نوجوان بھی اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور نشہ کرنے والا یہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا جو افیون کا عادی ہوگا نزعہ کے وقت اس کا ایمان برباد ہونے کا خدشہ۔ یہ نشے والی چیز ہے نا، افیون لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور سے نشہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نشے والی چیز ہے۔ جو مسواک کا عادی ہوگا موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، اور جو افیون کا عادی ہوگا موت کے وقت خوف ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے محلے میں، ہزاروں کی تعداد ایسی ہوگی جو چھپ چھپ کر نشہ کر رہے ہیں، کون سمجھائے گا؟ اور پھر جو سمجھاتا ہے بسا اوقات آدمی دشمن بن جاتا ہے۔ نصیحت مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ نصیحت مت کرو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم دشمن ہو میرے، بھائی سمجھا رہے ہو، آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ شراب پینے والا نا، اس کی بیوی گویا بیوہ کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اس کے بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ میرا باپ کچھ کماتا نہیں، میرا باپ یہاں پڑا ہے وہاں پڑا ہے۔ بعض ایسے دیکھے گئے کہ گٹر میں پڑے ہوئے ہوتے شراب پیے ہوئے، کبھی اسٹیشن پہ آپ چلے جائیں تو اسٹیشن پہ پیشاب کیے ہوئے وہیں پر وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ سود بود نہیں ہوتی ہے، کوئی شراب پیا، کوئی نشہ لیا تو ٹرین سے گر کے کٹ کے مر گئے، ایسا حال ہو جاتا ہے۔ شراب یا دیگر نشے والی چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ غریب نواز کے عرس میں جانے والوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ٹرینیں بھر بھر کے جا رہی ہیں، حیدرآباد سے، ممبئی سے، کہاں سے، پٹنہ سے، بہار کے مختلف علاقوں سے، لکھنؤ سے، یو پی کے مختلف حصوں سے بھر بھر کے ٹرینیں جا رہی ہیں، مگر نماز کے وقت میں نماز نہیں ہو رہی، بلکہ اسپیشل ٹرینیں چلتی ہیں نا، کبھی اس میں سفر نہیں کرنا، اور اسپیشل ٹرینوں میں یہی دھواں ہوتا ہے۔ باندرا سے بنی تو باندرا میں اتنے لوگ چڑھ گئے کہ وہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ٹرین کہیں سے جل تو نہیں گئی، ڈبہ کہیں سے وہ آگ تو نہیں لگ گئی، اتنا دھواں چل رہا ہوتا ہے۔ نشہ، یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے، اولیاء سے محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے، درگاہ سے محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو تسکین دے رہے ہیں، ان کی خوشی ہے اس میں، ان کی بربادی ہے بلکہ اس خوشی میں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قوم کو بیدار کرنا ہے، بار بار ہمیں ایسا ذکر کرنا ہے، لوگوں کو اس کے نقصانات بتانا ہے کہ فرمایا گیا کہ نشہ کرنے والا بسا اوقات دماغ اس کا فیل ہو جاتا ہے، نشے کرنے کی وجہ سے بندہ کینسر کے مریض ہو جاتے، بہت سارے ایسے جو شراب پیتے پیتے ان کا پھیپڑے میں کینسر ہو گیا۔ تمباکو اور دیگر چیزیں کھانے والے، ان کو بھی بچنا چاہیے، یہ حرام نہیں حرام وہ بات الگ ہے، مگر یہ نشے والی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچے، تمباکو سے بھی بچے کہ تمباکو کا استعمال کرنے والوں کے گال یہ پتلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی رپورٹ ملی ہے کہ ایک شخص تمباکو کھاتا تھا، بلکہ انداز یہ تھا کہ تمباکو رکھ کے سو جایا کرتا تھا، صبح اٹھتا تو بالکل نہیں کرتا تھا، اس نے برش کیا تو برش اس کے گال سے آر پار ہو گیا۔ اللہ، یہ بھی رپورٹ ملی ہے کہ نشہ ایسا خطرناک کام ہے کہ بندے کی جسمانی حالت تو بالکل خراب ہو رہی ہے، اندر کے پتہ نہیں اس کے گردے پھیپڑے اس کا حال کیا ہوا ہوگا، کہ نشہ کرنے والے یہ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ طاقت نہیں ہوتی، پھر آگے کے بھی معاملات ان کے درست نہیں ہوتے۔
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے. اگر ہمارے قریب کوئی ایسا ہے، ہمارے ارد گرد کوئی ایسا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا ہے، تو اس کو یہ مت بولو اے نشیلے، اے شراب پینے والے، بلکہ کبھی اس کا نشہ اترا ہوا اس کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ بھائی کیا کر رہے ہو، نقصان دہ ہے، یہ زندگی تباہ ہو گئی. دیکھیے میں آپ پڑھ کر سنائیے، کوئی ریسرچ بہت ساری ہے، نشے کے خلاف بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، باقاعدہ سے نو ڈرگس یہ مشن بھی چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھ کے سنائیے، میں دیکھیے نشے کا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. وہ بولے گا میں تو بہت پھنس چکا. ارے بھائی آپ سے بڑے بڑے لوگ پھنسے تھے مگر نکلنے کی ہمت کیے تو نکل گئے. ایک ہیروئن جی تھا جو کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوتا تھا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا، کسی نے سمجھایا، اجتماع میں لے گیا، اس کا ذہن بنا، الحمدللہ عز وجل دھیرے 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 اس پر ایسا انقلاب آیا کہ اس نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، حتیٰ کہ نشے کی چیزوں سے بھی توبہ کر دی. وہ کہتا ہے کہ میں نے نشہ جب چھوڑا نا تو میرا جسم ہلتا تھا کہ میں سوچا تھا کہیں سے کچھ تو مل جائے. نہیں، میں صبح سے لے کر شام تک کے اتنا کرتا تھا نشہ، ایک تو مل جائے، آدھا تو مل جائے، مگر میں نے ہمت کی کہ نہیں، میں نشہ نہیں کروں گا، میں نشہ نہیں کروں گا، میں نشہ نہیں کروں گا. اللہ کا فضل ہوا، میری استقامت رہی، اللہ کی رحمت سے میں نے نشے کو چھوڑ دیا اور نماز کی پابندی شروع کر دی. ایسے لوگ ہیں. ہمت کرو، ہمت مردہ مدد خدا. جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. جو بندہ آگے بڑھتا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. تو ہم نے بھی کسی کو سمجھانا ہے بھائی. ہو سکتا ہے بچپن میں ہمارا دوست تھا، ابھی وہ یوں ہو گیا ہے، رکشہ چلاتا ہے، شام کو جو ملتا ہے اس سے وہ نشے کی چیزیں. سمجھاؤ. قرآن میں فرمایا گیا کہ سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جی کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہم سمجھائیں نا. تو آج ہم اس اجتماع میں نیت کر لے کہ انشاءاللہ جو نشے والا ہوگا، جب وہ نشے سے فارغ ہوگا، انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہماری نسلوں کو ہم نشے سے، جوئے سے اور بری چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آج بہت سارے افراد ہیں جو سوشل میڈیا پہ گرے ہوئے ہیں. نیند پوری نہیں ہو رہی، 3 بجے تک کے موبائل چالو ہے. باپ کے پاس بھی ہے، بیٹے کے پاس بھی موبائل ہے، بیوی کے پاس بھی ہے، ماں کے پاس بھی. ایک ہی گھر میں سب اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، سب کے پاس موبائل لگا ہوا ہے. اور پھر موبائل میں ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں نا کہ جو بندے کو تباہ کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے اسکرول کرتے جا رہے ہیں، اور کیا نہیں آ رہا اس میں. پردے والی چیزیں بھی آ رہی، نہ دیکھنے والی چیزیں بھی آ رہی ہے، اور شیطان تو لگا ہوا ہے کب اس کا ہاتھ پکڑے اس کو گناہ کی طرف لے جائے. تو یہ بھی اپنا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچانا ہے. اچھا جتنا کام ہے، جتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کی آپ کو ضرورت ہے، پیغام دینا ہے، میسج آئے گا، وائس میسج کرنا ہے، کوئی ویڈیو پیغام ہے، یہ جو چیزیں ضروری ہیں، جو کاروبار کی چیزیں وہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے. مگر اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ کیوں جا رہے ہو؟ آپ یوٹیوب بار بار کیوں چالو کر رہے ہو؟ آپ ٹویٹر پہ کیوں آپ نے اکاؤنٹ بنائے رکھا ہے بھائی؟ مختلف سوشل میڈیا پر آپ کیوں جا رہے ہو؟ اگر مقصد آپ کا اچھا ہے نا تو ٹھیک ہے، اور اگر تو یہ تباہی ہے. حرام کام میں بندہ ملوث ہو رہا ہے، نہ کرنے کے کام میں آدمی چلا جا رہا ہے. بدنگاہی تو بدنگاہی، بد فعلی تک بندہ پہنچ جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا، دیکھیں میں اور آپ، ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. کوئی کسی کو بتائے تو کیسا ہے، وہ کیسا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیسے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم اپنے موبائل کا یوز کیسے کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا ہمارے گھر میں، اب بچوں کو چپ چاپ بٹھانے کے لیے موبائل دے دیا. پہلے ماں اس کو کوئی تلاوت سکھاتی تھی، نعت شریف ہوتا، سلسلہ ہوتا تھا، کوئی اچھی بات بتائی جاتی تھی، چلو نہیں تو کہانی سنائی جاتی تھی. اب وہ ختم، ڈائریکٹ موبائل دے دیا ہاتھ میں. بھائی 2 سال کا بچہ ہے، وہ موبائل لیتا ہے تو چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے.
یا اس کو سمجھے، مگر موبائل دے دیا وہ بھی ایسا ایسا کرتا جا رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، اب سوشل میڈیا میں گناہ کا کام تو اپنی لے رہا، اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کی بربادی کا بھی خطرہ ہے۔ بعض لوگ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جن کو نہیں سننا چاہیے، ان کو سن کر ان کے عقیدے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ پہلے غریب نواز کی نیاز کرنے والے تھے، غوث پاک کی نیاز کرنے والے تھے، مگر اب کیا ہو گیا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سے صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو استعمال ہے، غلط استعمال ہے، کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ رب العالمین انگلی اٹھانے والے بن گئے۔ تو ہم اور آپ چیک کرنے والے نہیں ہوتے۔ علماء ہے، اگر کوئی صحیح ہے غلط ہے اس کو چیک کر رہے تو بہت اچھی چیز ہے۔ علماء، عام لوگوں کو چاہیے ایسے ڈاکٹر سے، ایسے انجینئر سے، ایسے افراد سے اپنے آپ کو بچائے کہ جن کے دیکھنے سے ایمان میں تذبذب آئے۔ اچھا ایسا ہے، یوں ہے، میں تو پوچھوں گا، میں تو کبھی نہیں سنا تھا، یہ کیسا ہو گیا؟ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ایسے جو غلط لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے علماء سے مربوط رہنا، ہمیں نیک لوگوں سے، مبلغین سے آپ مربوط رہیں، قاری صاحبان سے آپ مربوط رہیں، ہمارے اہل سنت کے۔ ادھر ادھر جاؤ گے تو ادھر ہو جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے، شیطان لے جائے گا۔ تو نیت کر لے انشاءاللہ ہم غیروں کی تقریر سننے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے نیت کریں انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ تلاوت قرآن کریں گے، انشاءاللہ روزانہ 313 بار درود و سلام پڑھیں گے، انشاءاللہ فلمی ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باتیں نہیں سنیں گے، بےپردگی نہیں کریں گے، نشے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، انشاءاللہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہفتہ وار اجتماع بھی دعوت اسلامی کا ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد نور مسجد جوگیشوری میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے۔ ایوری تھرسڈے آفٹر نماز عشاء آپ عشاء کی نماز ہو سکے تو وہیں پر ادا کریں، یا پھر یہاں سے